السلام علیکم دوستو، یہ میرا نیو چینل ہارر اسٹوری ان اردو، پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی دوستی پر ہے۔ نئی کہانی سناتے ہیں آپ کو۔ وہ سردیوں کے دن تھے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا خوفناک ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں میرا دوست آصف علی آ گیا۔ دوستوں میں اپنا تعارف کرانا بھول گیا۔ میرا نام انور ہے، میں جل مگسی کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، تو یہ بھائیوں چھوٹا سا تعارف تھا۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو میں نے آصف سے کہا کہ چلو یار، آج ہم سامنے والے پہاڑ کی سیر کریں گے۔ تو اس نے کہا نہ بھائی نہ، میں نہیں جاؤں گا۔ پہلے تو وہ نہ مانا، لیکن میرے اصرار کرنے پر وہ راضی ہو گیا اور ہم دونوں پہاڑ کی طرف چلنے لگے۔ پہاڑ کا سفر 1 گھنٹے کا تھا، اس لیے ہم دونوں پیدل جا رہے تھے۔ ہم دونوں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھ گئے تو اچانک میری نظر ایک حویلی جو بہت ہی پرانی لگ رہی تھی، تو میں نے آصف علی سے پوچھا کہ یار یہ حویلی کس کی ہے؟ تو آصف نے کہا یہ حویلی ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ ہندو مہاراج کی ہے، اور میرے ابا کہتے ہیں کہ یہ حویلی آصف زدہ ہے، اس پر جنات کا قبضہ ہے۔ جو بھی انسان اس حویلی کے نزدیک سے گزرتا ہے تو اسے چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور لوگ اس حویلی کے نزدیک سے گزرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو میں نے آصف کا مذاق اڑایا اور ہنس کر کہا چھوڑو یار، آج کل کے زمانے میں یہ جن بھوت سب قصے کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ تو آصف نے کہا کہ چل آج دیکھیں تو تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا؟ تو میں نے کہا کہ جی نہیں آصف صاحب۔ تو آصف نے جل کر کہا کہ چل آج تجھے میرا یقین کرنا پڑے گا۔ تو میں راضی ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگ جھوٹ موٹ کی باتیں بناتے ہیں تاکہ لوگ ڈرتے رہیں۔ ہم دونوں حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم حویلی کے بہت بڑے دروازے کے نزدیک کھڑے تھے۔ آصف نے گیٹ کا ایک تاک کھولا تو وہ چڑچڑاہٹ کی آواز نکالتا ہوا کھل گیا اور ہم دونوں حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے حویلی کی راہداری میں آ گئے۔ راہداری میں سائڈ پر ایک ساتھ کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے ایک کمرے کو کھولا، اندر گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اندر کمرے میں عجیب قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے اس طرح سارے کمرے چھان مارے، لیکن اندر کمرے میں کچھ بھی نہ تھا سوائے اندھیرے کے۔ اچانک ہمیں ایک کمرے سے روشنی نظر آئی۔ ہم دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یار آصف، ہم نے بھی اس کمرے کو دیکھا مگر وہاں اندھیرا تھا، لیکن اب یہ کھڑکیوں سے روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ہم دونوں نے دروازے کو کھولا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سامنے ایک لڑکی کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اور آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی، اور آگے والے 2 دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے اور زبان باہر لٹک رہی تھی، اور سارا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ اچانک لڑکی چیخ مار کر غائب ہو گئی اور ہماری خوف سے بری حالت تھی۔ ہم دونوں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ بھی ہم تھوڑی ہی آگے گئے تھے کہ اچانک وہی لاش فرش پھاڑ کر باہر آئی، اور آتے ہی میری گردن میں ہاتھ ڈالا تو چیخ کر پیچھے ہو گئی اور ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور کہا کہ اگر تیرے پاس یہ مقدس لاکٹ نہ ہوتا تو تو زندہ بچ کر نہ جاتا۔ میں تیرے دوست کو لے جا رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ تیرے دوست کی بلی کالی ماں ضرور سویکار کرے گی اور مجھے خوش ہو کر مزید طاقت دے گی۔ یہ کہہ کر اچانک آصف کا ہاتھ پکڑا اور غائب ہو گئی۔ میں نے ساری حویلی چھان ماری، لیکن آصف مجھے کہیں نہ ملا۔ میں صرف آصف آصف کہہ رہا تھا، لیکن میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر پھر میرے کانوں واپس آ جاتی۔ آخر کار تھک کر حویلی سے باہر آ گیا اور ایک چھوٹی پہاڑی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے آواز سنائی دی، اللہ حق! میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نورانی چہرہ اور سبز لباس پہنے ایک بزرگ کھڑے تھے، جن کے چہرے سے نور بکھر رہا تھا۔ اس بزرگ نے مجھے اپنی طرف بلوایا اور کہا کہ تم دوست کی وجہ سے پریشان ہو؟ تو میں بہت حیران ہوا کہ انہیں کیسے پتہ چلا، لیکن پھر میں نے کہا کہ ہاں بابا۔ تو اس نے کہا کہ ایک دوست کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، جا پوچھ اس ماں سے جس نے اپنا بیٹا کھویا ہے، پوچھ اس بیوی سے جس نے اپنا شوہر کھویا ہے۔ آپ بابا کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہ تو آصف کی بیوی ہے اور نہ کوئی اس کی بہن ہے۔ میں آصف کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس بے گناہ انسانوں کی بات کر رہا ہوں جو اس شیطان چڑیل کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ بیٹا میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ تو نہیں، مگر مجھے بے گناہ لوگوں کا خون دیکھا نہیں جاتا۔ بابا اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو
تو میں حاضر ہوں، آپ صرف حکم کریں، جو مجھ سے ہوا میں کروں گا۔ بیٹا مٹا ڈال اس دھرتی سے اس شیطانی چڑیل کو جس نے کئی گھر برباد کیے ہیں۔ میں تمہیں ایک عمل دیتا ہوں جو شیطان چڑیل کو تیرے قدموں میں آنے پر مجبور کر دے گا۔ اس میں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ بابا میں اپنے دوست کی خاطر اپنی موت سے بھی لڑ جاؤں گا۔ اگر میری زندگی کئی انسانوں کی زندگیاں بچا سکتی ہیں تو میں خوشی خوشی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس آپ مجھے وہ وظیفہ بتائیں۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب غور سے اس وظیفے کو سنو اور آج رات کو ہی اپنا عمل شروع کر دو۔ میں نے وہ وظیفہ اچھی طرح یاد کر لیا۔ بابا نے مجھے کہا کہ یہ عمل رات کو قبرستان میں ایک پرانی قبر کے نزدیک کرنا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا نے اللہ حق باہو کا نعرہ بلند کیا اور وہ چلے گئے۔ میں نے وظیفہ اچھی طرح یاد کر لیا اور قبرستان کی طرف جانے لگا کیونکہ سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی مطلوبہ قبر چنی اور حصار کھینچ کر بیٹھ گیا اور عمل شروع کر دیا۔ پہلی رات کو کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن دوسری رات میں عمل اپنا جاری رکھا تھا کہ اچانک جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں نے خاص نوٹس نہ لیا اور اپنا عمل جاری رکھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک زمین سے خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ جس طرف بھی نظر جاتی صرف خون ہی خون نظر آتا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خون کا سیلاب آ گیا ہو۔ اتنے میں قبریں پھٹنے لگیں اور اس میں سے ڈھانچے نکل کر باہر آئے اور میری طرف بڑھنے لگے۔ ایک ڈھانچے نے مجھے بلند آواز میں کہا کہ بند کر اپنا عمل ورنہ تیری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ ایک ڈھانچے نے کہا آؤ دوستو اس کو سبق سکھائیں۔ جب وہ حصار کے قریب آئے تو چیختے ہوئے غائب ہو گئے اور اتنے میں فجر کی اذان کی آواز سنائی دی اور میں نے عمل ختم کیا اور مسجد کی طرف جانے لگا۔ نماز پڑھی اور گھر چلا آیا۔ آصف کی گمشدگی پر گھر میں کورام مچا ہوا تھا، لیکن میں نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور میں اپنا عمل کرتا رہا۔ 7ویں رات کو میں نے قبرستان میں قدم رکھا تو میرے سامنے 5 فٹ کا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی نہایت ہی بد شکل تھی۔ 2 دانت باہر کی طرف جھانک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھی اور سر کے اوپر 2 سینگ تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ اے لڑکے، یہ عمل بند کر اور یہاں سے چلا جا اور اپنے دوست کو بھول جا ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے مرنا قبول ہے، لیکن اپنے دوست کو دل کے پنجرے سے آزاد نہیں کر سکتا۔ زندگی اور موت پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج میری موت یہاں لکھی ہے تو ہو کر رہے گی، اور اگر میری موت تیرے ہاتھوں نہیں ہے تو میں مر نہیں سکتا۔ میرا یہ جواب سن کر اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ سرخ ہو گئیں اور اس نے مجھے تمانچہ مارا، لیکن اس کے ہاتھ میں آگ لگ گئی اور تھوڑی دیر میں وہ جل کر خاک ہو گیا۔ میرے گلے میں جو لاکٹ تھا اس کو چوما اور میں اپنی مطلوبہ قبر پر بیٹھ کر عمل شروع کر دیا۔ ادھر آصف جب غائب ہوا تو اس نے اپنے آپ کو تہہ خانے میں پایا۔ چڑیل نے آصف کو کہا کہ آؤ مجھے پیار کرو تو میں ڈر گیا، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ لیکن میرا جواب نہ میں تھا کیونکہ وہ اتنی بدصورت تھی کہ مجھے بار بار کائی آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ شاید تم میرے روپ کی وجہ سے مجھے پیار نہیں کرتے ہو، چلو میں خوبصورت لڑکی کا روپ دھار لیتی ہوں۔ اور چڑیل کے گرد دھواں چھا گیا۔ جب دھواں ہٹا تو وہاں ایک انتہائی بے حد خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ کیا اس کی آنکھیں بالکل جھیل کی طرح، کیا اس کے بال تھے جیسے آسمان پر بادل چھا گئے ہوں۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح تھا، بالکل حور پری لگ رہی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اندر اس کا بھیانک چہرہ ہے۔ میں نے پھر بھی نہ شروع کر دی۔ وہ مجھے صرف ہاں کہلوانا چاہتی تھی کیونکہ اسے جب بھی عمل کرنا ہوتا وہ ایک لڑکا لے آتی، اس سے دل بہلاتی اور کالی ماں پر بھیٹ چڑھا دیتی۔ پھر جب وہ ناکام ہوتی تو مجھے کس کر تھپڑ مارا اور پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرا جسم مفلوج ہو گیا تھا، ورنہ اسے تھپڑ کا جواب تو دینا ہی پڑتا۔ میں اپنے دوست کے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ نہ جانے گھر کی کیا حالت ہو گئی۔ اس طرح مجھے ڈرانے کے لیے اس بدبخت چڑیل نے بہت سے حربے چلائے، لیکن میں اپنے قدم پر ثابت رہا۔ آج میرے عمل کی آخری رات تھی۔
میں نے خدا کو یاد کر کے اپنی مطلوبہ قبر پر حصار کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے عمل کرتے ہوئے آدھ گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ وہ چڑیل پھر آئی اور مجھ سے کہا، اے آدم ذات، تو مجھ سے ٹکر لے گا تو تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میرے پاس کالی ماں کی بہت ساری شکتیاں ہیں جو تجھے جلا کر بھسم کر دیں گی۔ اب بھی وقت ہے، بند کر اپنا عمل اور بھاگ جا یہاں سے، ورنہ اپنی موت کا تو خود ذمہ دار ہوگا۔ تیرے دوست کو بھی میں چھوڑ دوں گی۔ اے بدبخت چڑیل، تو نے سینکڑوں معصوم انسانوں کی زندگی کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میرا یہ جواب سن کر اس نے مجھے ایک نظر غصے سے دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے میری طرف جھٹکے تو اس میں سے آگ نکل کر میری طرف بڑھنے لگی، لیکن حصار کے قریب پہنچ کر وہ بجھ گئی۔ گویا میں نے چیخ کر کہا، آج تجھے مرنے سے تیرا باپ بھی تجھے نہیں بچا سکتا۔ اس نے کہا کہ میں بھی دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی اور میں نے اپنا عمل دوبارہ شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آصف قبرستان آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھ انور، مجھے اس چڑیل نے چھوڑ دیا ہے، آؤ اب گھر چلیں۔ آصف نے باہیں پھیلائیں، مجھے گلے لگا لو، میں بہت ترسا ہوا ہوں تیرے بغیر۔ مجھ سے آصف کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور میری آنکھیں بھی آنسو سے تر ہو گئیں۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی میں نے حصار توڑا ہی تھا کہ بابا کی آواز میرے کانوں میں آئی، انور علی، پاگل مت بنو، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ آصف تو اس چڑیل کے قبضے میں ہے، جلدی کرو، اپنا عمل مکمل کرو، کیونکہ اب آصف کی جان کو خطرہ ہے۔ اور میں فوراً بیٹھ گیا اور دوبارہ بلند آواز سے عمل شروع کر دیا۔ اچانک آصف کی شکل بدلنے لگی۔ اب اس کے دو دانت باہر کو نکل آئے اور زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک چیخ مار کر میری طرف پھونک ماری تو اس سے بہت سے کیڑے نکل کر گرے اور تیزی سے میری طرف بڑھنے لگے، لیکن حصار کے قریب آ کر غائب ہو گئے۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ وہ بدروح جو آصف کا روح دھار آئی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ دھواں بن کر غائب ہو رہی تھی۔ عمل کرنے میں ابھی آدھا گھنٹہ ہی تھا کہ وہی شیطان چڑیل پھر آ گئی اور آتے ہی مجھے منت سماجت کرنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں تمہیں اتنی دولت دوں گی کہ تمہاری 7 نسلیں اگر مل کر کھائیں تب بھی وہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میری جان بخش دو۔ تم نے کسی کو بخشا تھا جو میں تمہیں بخش دوں؟ میں تمہیں جلا کر راکھ کر ڈالوں گا۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں اپنے دوست کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب بولو، اس وقت میرا دوست کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ اس وقت حویلی میں ہے۔ میں نے بلند آواز میں وظیفہ شروع کیا اور وہ چلا کر کہہ رہی تھی کہ تم یہ وظیفے کو بند کر دو۔ اب میں نے تیزی سے اپنا عمل مکمل کر لیا اور اٹھ کر اس بدبخت چڑیل پر پھونک ماری تو اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے مجھے سرخرو کیا۔ دوست کے آگے وہ چڑیل جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اچانک طوفان آیا اور اس راکھ کو اڑا لے گیا۔ حویلی کی طرف جانے لگا۔ حویلی کے دروازے پر آصف اور بزرگ بابا کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں نے دوڑ کر آصف کو گلے لگا لیا اور رو کر کہنے لگا، کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ تو آصف نے جواب دیا کہ دوست، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، زمانے نے مجھے جدا کر دیا تھا۔ بزرگ بابا کا شکریہ ادا کیا تو بابا کہنے لگے، بیٹا یہی تو ہمارا کام ہے، تم نے آصف کی باتوں کا یقین نہیں کیا، یہ اسی کا صلہ ملا۔ اب تو جنوں پر یقین آ گیا، جنوں کا اس دنیا میں ان کا وجود ہے۔ تو میں نے کہا، ہاں بابا۔ بابا نے مجھے گلے لگایا اور اپنی جیب سے تسبیح نکال کر میرے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ۔ میں نے وہ تسبیح گلے سے نکال کر جیب میں ڈالی اور آصف کو لے کر گھر چلا گیا۔ گھر والوں نے آصف کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اسی خوشی میں جشن منایا۔ دوسرے دن جب میں نے تسبیح جیب سے نکالی تو وہ ہیروں کی مالا تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے بزرگ کی نشانی سمجھ کر رکھ لی۔ دوستو، دوستی ایک اہم رشتہ ہے، اسے اچھی طرح نبھاؤ، جس سے دوست بھی خوش اور تم بھی خوش۔